للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلمك ما لم تكن تعلم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لائق صد احترام علماء کرام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغاز سے پہلے میں تاجدار اہل سنت، مجدد دین و ملت، امام عشق و محبت سیدی سرکار امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کا ایک شعر نظر کروں. حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا یا رسول اللہ، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. یہی ایک شعر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے حامل علم غیب ہونے پر کافی اور وافی ہے. لیکن پھر بھی دلائل کی روشنی میں اپنے معتقدات دنیا والوں کے سامنے پیش کرنا یہ ہمارے لیے ضروری. پچھلی مجلس کچھ طویل ہو گئی اور اس میں نے علم غیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کے تعلق سے بڑی تفصیلی گفتگو پیش کی. اس کا لب لباب اور نچوڑ یہ کہ ہم اپنے نبی کے لیے جس علم غیب کا اقرار کرتے ہیں وہ علم غیب نہ اللہ کے اعتبار سے ہے نہ رسول اللہ کے اعتبار سے. وہ علم غیب، وہ چھپی ہوئی چیز جو حواس سے، عقل سے، علم سے انسان نہیں جان سکتا، انسان کی نگاہوں سے سارے عالم سے جو چھپا ہو، ہمارے اعتبار سے جو غیب ہو، وہ غیب کا علم اللہ اور اس کے رسول کو ہے. اور اس میں بھی زمین و آسمان سے زیادہ کا فرق. اللہ کا علم علم ذاتی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم علم عطائی، اللہ کا عطا کردہ. اللہ کا علم پاک ابدی، ہمیشہ سے ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہمیشہ سے نہیں، جب سے اللہ نے دیا تب سے ہے. اللہ کا علم ابدی یعنی ہمیشہ ہمیش رہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جب تک خدا چاہے، جتنا خدا چاہے تب تک کے لیے ہم علم مانتے ہیں. اور اللہ کا علم لامحدود، اس کی کوئی حد نہیں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم پاک ایک حد رکھتا ہے، لامحدود نہیں. جتنا رب نے دیا اتنا علم یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. اور بہت ساری باتیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سارے مقامات پر اپنے نبیوں کو علم غیب عطا کرنے کا
اعلان فرمایا، جس میں ایک آیت کریمہ وہ جو ابھی میں نے تلاوت کی کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے اپنے محبوب سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور اے محبوب جو کچھ تم نہ جانتے تھے ہم نے تمہیں سب کچھ سکھا دیا۔ اگر آقائے کائنات کے بارے میں کوئی کہے وہ کچھ نہ جانتے تھے، ہم تسلیم کر لیں گے، یقیناً جب ان کا وجود ہی نہیں تھا تو وہ کیا جانتے تھے۔ لیکن اللہ نے اعلان کیا اے محبوب تم جو کچھ نہ جانتے تھے سب کچھ ہم نے سکھا دیا۔ اور دوسری جگہ رب نے اعلان فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے قرآن سکھایا اپنے محبوب کو۔ انسانیت کی جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور انہیں ما کان وما یکون کا بیان سکھایا۔ ما کان کے معنی ہے جو ہو چکا، وما یکون جو ہونے والا ہے۔ اسی کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ما کان وما یکون کا علم سکھایا، علم دیا، اور یہی وہ علم ہے جس کا ہم اس بات کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا۔ اور اللہ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ وما ہوا علی الغیب بضنین، ارے محبوب، اور یہ محبوب علم غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہے غیب کی باتیں بتانے میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو غیب کا علم عطا کیا۔ اگر ہوتا نہیں تو اسے سکھانے میں بخیلی کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ پتہ یہ چلا اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا۔ اب اگر کوئی یہ کہے جو کچھ ہوا، جو ہونے والا ہے، یہ سب کا علم اگر نبی کو ہے تو اللہ رب العزت کے علم پاک کی کیا شان ہے؟ تو ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ بشمول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اولین آخرین میں ساری مخلوقات کے علوم کو جمع کر لیا جائے تو یہ اللہ کے علم پاک کے مقابلے میں ایک قطرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا، اور اللہ کا علم پاک سمندروں سے زیادہ وسعت رکھتا ہے۔ اب کوئی اس پر یہ اعتراض کرے کہ یہ تو نبی کو خدا کے برابر کر دیا، تو اس سے بڑا الزام ہم پر نہیں ہو سکتا۔ میں نے چند منٹ میں علم غیب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے وہ بہت ساری باتیں یا پچھلی مجلس کی ساری باتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا تاکہ ذہن میں یہ باتیں حاضر رہیں، اور آج کی مجلس میں علم غیب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، جو گمراہ بددین منافقین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت علمی پر اعتراضات کرتے ہیں، ان اعتراضات کو پیش کر کے خدا کی توفیق سے، رسول اللہ کی عنایت سے ہم ان کے جوابات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ میں حضرت علامہ مولانا مفتی فیض احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اب سوالات پیش کریں۔